الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. چمن نے جب آمد خیر الورا کی خبر پائی، چمن نے جب آمد خیر الورا کی خبر پائی، پے تعظیم خوشبو پھول سے باہر نکل آئی. دارالعلوم قاسمیہ اپنے ادارے کے سابق طالب علم ہے مولوی محمد ارشد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بہت ہی اچھی نعت کہی کہ چار سو چرچا انہی کا ہر سو عنوان رسول، چار سو چرچا انہی کا ہر سو عنوان رسول، کیوں نہ حاصل ہو مجھے پھر آج عرفان رسول. آپ جب تشریف لائے ظلمتیں مٹتی گئی، آپ جب تشریف لائے ظلمتیں مٹتی گئیں، عام یوں ہوتا گیا دنیا پہ احسان رسول. روبرو ہیں آپ مولا کے شب معراج میں، ایک طرف شان خدا ہے ایک طرف شان رسول. کنکروں نے دی گواہی چاند دو ٹکڑے ہوا، کنکروں نے دی گواہی چاند دو ٹکڑے ہوا، ڈوبا سورج لوٹ آیا سن کے فرمان رسول. سید الکونین ہے وہ اور وہی خیر البشر، سید الکونین ہے وہ اور وہی خیر البشر، جن و انسا اور ملائک سب غلامان رسول. کیا بیاں ہو وصف ان کا حضرت انسان سے، کیا بیاں ہو وصف ان کا حضرت انسان سے، جبکہ خود رب دو عالم ہے ثنا خوان رسول. حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہو چار سو، حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہو چار سو، ارشد عاصی پہ بھی ہو چشم فیضان رسول. یہ عزیز مرشد بختوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، ہم نے کہا یہی سے آغاز کرے بیان تھا. آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے اور کچھ معتبر تنظیموں کی طرف سے یہ ہفتہ پورا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کو بیان کرنا تاکہ اپنے لوگ اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور غیر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ناواقف ہیں، آپ کی عظمت سے ناواقف ہیں، آپ کی رسالت سے ناواقف ہیں، وہ اس سے واقف ہوں اور اللہ کی توفیق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ان کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، بار امانت اس کے کندھوں پہ ڈالا. عذاب کی آیت نمبر 72 کی ہم نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا، آسمان و زمین پہاڑ سب ڈر گئے، امانت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس بارے امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری لی. تو اللہ نے آج فَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم اور نادان ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس میں انسان کی تعریف نہیں ہے، حقیقت میں تعریف ہی ہے، تعریف ہی ہے اس آیت میں انسان کی. اندھیرا کم ہوگا جب اجالا رہا ہوگا، جب اجالا کا وجود ہے تبھی تو اندھیرا کا وجود ہوگا. تو جس کے اندر عدل کی، انصاف کی صفت ہوگی وہی کبھی کبھی ظلم بھی کرے. جس کے اندر علم کی، معرفت کی خوبی اور صفت ہوگی، اچھائی ہوگی، اسی سے جہل و نادانی بھی سرزد ہوگی. تو حقیقت میں انسان کی تعریف ہی ہے کہ وہ عدل اور علم کا
گویا کہ اس کے اندر چشمہ موجود ہے، مادہ موجود ہے، لیکن غفلت میں کبھی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، غفلت میں کبھی جہالت و نادانی کی باتیں کرتا ہے۔ تو انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بار امانت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور جو رسول ہو ان کی رسالت کا اقرار کرنا، ان کے احکامات اور فرمودات کو بجا لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و فرمودات کو بجا لانا، ان تمام باتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے کسی رہبر اور قائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک لمبا سلسلہ قائم کیا، ایک لمبا سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، آپ نبی آخر الزمان ہے، خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرى عیسیٰ، کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بارہا یہاں عرض کیا جا چکا ہے، اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کیسے کرنی ہے اور کیسے کرنی چاہیے۔ آج ہم ہیں، ہمارا لڑکا ہے، ہم کو بہت زیادہ اپنی لڑکوں کی فکر ہوتی ہے، بہت زیادہ پوتوں کی۔ جو 200-400 سال بعد آنے والے ہیں ان کی بھی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 پڑھیے آپ، اور یہ دعا کب کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اگر آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا یہ دعا کب کرتے ہیں؟ جبکہ باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوتے ہیں، اس وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اللہ کے حکم سے بنا رہا ہو۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو شرف قبولیت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے اس زمانے میں، خلیل اولاد تھے، اس کے بہت بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی جو 200 400 500 سال بعد آنے والی، 1000 سال بعد آنے والی ہے، اس کی فکر کی، اس کے تعلق سے آپ نے دعا کی۔ یہ جو بار امانت ہے، جو بار امانت ہے، اس کو اٹھانے میں ان سے کجی نہ ہو، کمی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ آپ نے دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا، آپ کو یہ معلوم تھا کہ زمانہ گزرتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے میل جول کریں گے، ایک دوسری جگہ آنا جانا ہوگا، اور ہوتا کیا ہے کہ خیر کے مقابلے میں شر یہ جلدی اثر کرتا ہے۔ شر کو قبول کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت نہیں ہے، شر کو قبول کرنے کے لیے صالحیت کی ضرورت نہیں ہے، گمراہی کو قبول کرنے کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کی ضرورت نہیں ہے، صفائی قلب کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بھارت میں اپنے ہزاروں کروڑوں مسلم بھائی وہ تمام کام کرتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں جو بھارتی لوگوں کی پرانی پرمپرا ہے، جو ریت رواج ہے۔ اپنے مسلم بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینہ عبادت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ آئینہ اس کے رسول ہے، یہ آئینہ عبادت ہے، یہ حب رسول ہے، حب اہل بیت کے نام پہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ یہ یہاں جو ہزار سال سے جو لوگ آباد ہیں، جن کی ریت ہے، جن کی پرمپرا ہے، ان کے بیچ میں رہ کر کے ان کی باتوں کو قبول کر لیا، اور وہ باتیں اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، اس کے رسول کے نام پہ کرتے ہیں، جس کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ اس کے رسول سے کوئی تعلق۔ تو جناب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہماری نسلیں انشاءاللہ پھلیں گی پھولیں گی، اور بہت سے لوگوں سے ان کا میل جول ہوگا، آنا جانا ہوگا، تجارتی تعلق سے، کاروباری تعلق سے، رشتے کے تعلق سے، ایسے ہی سیر و تفریح کے تعلق سے بھی آنا جانا ہوگا، ایک دوسرے کے بیچ میں رہنا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے اثر کو قبول کر لے، اور آہستہ آہستہ نسل جو ہے یہ راہ سے بھٹک جائے،
بغیر جائے تو ہم اس کو سنبھالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے، اللہ واحد کی عبادت پر ان کو قائل کرنے کے لیے ایک ایسا اللہ کا فرشتہ اور پیغمبر آئے جو ان کے قلوب کی صفائی کر دے، گناہوں کی آلائشوں سے، نجسوں سے، گندگیوں سے ان کے قلوب کو پاک صاف کر کے ایک اللہ کے دربار میں جھکانے والا بن جائے۔ تو آپ نے تاریخی دعا کی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے بار الہ انہی میں کا ایک رسول بھیج، انہی میں کا ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ کر سنانے والا ہو، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو شرک و بت پرستی سے، ضلالت و گمراہی سے، ظلم و تاریکی سے پاک صاف کرنے والا ہو، ان کے قلوب کی تطہیر کرنے والا ہو، صفائی کرنے والا ہو، ان کے دل و دماغ میں جو لوگوں کے بیچ میں رہنے بسنے اٹھنے بیٹھنے سے جو غلاظتیں بھر گئیں، جو گندگیاں بھر گئیں، جو آلائشیں بھر گئیں، وہ پیغمبر اس کو صاف کر کے ان کے قلوب کو مجلہ اور مصفا کر دے، بالکل آئینے کی طرح شفاف کر دے اور ایک اللہ کے ہو کر کے رہ جائے۔ اور آگے فرمایا انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی موجودہ نسل کی نہیں بلکہ آگے والی نسلوں کی بھی فکر کی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کریں۔ اگر ہم آنے والی نسلوں کی فکر نہیں کریں گے تو ارتداد جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، آپ دو چار نسلوں کے بعد پتہ نہیں چلے گا کبھی لوگ مسلمان تھے۔ اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے، حب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے، رسول اللہ کے نام پر گردن کٹانے والوں کا حال یہ ہے، یہ سب جاننے بوجھنے کے باوجود دوسروں کے معاشرے میں رہ کر کے ابھی جلدی واقعہ ہے، پیچھے گئے دو نوجوان پیچھے گئے، دوسروں کی مجلس میں جو پکڑ کے پیٹا ہو رہے، جانے کی کیا ضرورت تھی تم کو؟ نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، نہ تمہارے معاشرے سے تعلق ہے، نہ تمہاری تہذیب سے تعلق ہے، کیوں گئے تم وہاں؟ وہ کام کرنے جو کام شرک کے نام پہ ہوتا ہے، جو کام کسی دیوی کو خوش کرنے، دیوتا کو خوش کرنے کے نام پہ ہوتا ہے اور مستقل کئی دن چلتا ہے، تو تم جان بوجھ کر کے شرکی عمل میں شرکت کرنے کے لیے گئے اور پیچھے گئے۔ یہ خالی دو نوجوانوں کو واقعہ ہے جو کہیں میڈیا میں آ گیا تو معلوم پڑ گیا، ورنہ کتنے واقعہ کیسے ہوتے رہتے۔ تو اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق نہیں لیا اور اپنی آئندہ نسلوں کی فکر نہیں کی تو دو چار نسلوں کے بعد پتہ نہیں چلے گا کہ کبھی کے باپ دادا بھی مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم گنپتی بھی دکھاتے ہیں، محرم میں تعزیہ بھی رکھتے ہیں، ربیع الاول میں جلوس بھی نکالتے ہیں۔ بتاؤ یہ اسلام باقی رہا؟ اپنی زبان سے کہتے ہیں اور خوش محسوس کرتے ہیں۔ جب باپ کا یہ حالت ہے تو آئندہ نسلوں کی کیا حالت ہوگی؟ اور دنیا میں جو سب سے قیمتی متاع اور قیمتی سامان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی سامان نہیں ہو سکتا ہے، جان میں آنی جانی چیز ہے۔ کوئسٹن ورجیل ایک رائٹر ہے جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھی ہے، اس نے عربوں کی جو بہادری لکھی ہے کہ وہ جو فوج کے بالکل بیچ میں گھس جایا کرتے تھے، جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لکھتا ہے کہ عربوں کو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے بھی یہ یقین تھا کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور جب خانہ کعبہ میں بھی 360 بت آ گئے اور پورا جو ہے
خطہ عرب جو ہے ہر خوبصورت پتھر کی پرستش میں لگ گیا، لات و منات اور عزا کس کے نعرے لگنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا کہ انا بشرا عیسیٰ، میں اپنے والد جد امجد کی دعا کا ثمرہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور بشارت کیا ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 6، سورہ صف کی آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ بنی اسرائیل ابھی بھی موجود ہیں، کتنے ہر دھرم ہیں۔ اس سے پہلے کے آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی، تم لوگ مجھے کیوں ستاتے ہو، تم لوگ مجھے کیوں ستاتے ہو۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو کہ مجھ سے پیشتر میرے سامنے کیا ہے، تورات کی۔ آگے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری سناتا ہوں ایسے پیغمبر کی جو کہ میرے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہو۔ یہ تو قرآن میں بہت واضح لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جو بشارت ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ باقی ان کی کتابوں میں اتنی زیادہ تحریف، تغیر و تبدل کے بعد بھی اتنا زیادہ کی کتابوں کو میں نے بدل دیا۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کبھی انجیل میں رہی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور دوسری کمی کیا کی ہے، ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس جو کچھ بھی ابھی ہے وہ اپنی اصلی زبان میں بھی نہیں، اصلی کتاب کو جانے دو، ان کے اپنی اصلی زبان میں بھی انجیل تورات موجود نہیں ہے، سب ترجمہ ہے جو بھی الٹا سیدھا۔ اس کے باوجود یوحنا انجیل جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی باقی ہے۔ اور ایک کتاب بہت مشہور ہے، یہاں جب انگریزوں کا دبدبہ ہوا تو ایک بہت ہی مشہور پادری آیا تھا جو جس سے تقریباً جتنے مذہبی پیشوا تھے سب لوگ شکست کھا جایا کرتے تھے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اس پر فتح پائی، یہاں تک کہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کے قتل کے تعلق سے منصوبہ بن گیا، انہوں نے بھارت چھوڑ دیا، ترکی چلے گئے، اور یہی پادری اتفاق سے یہاں سے بھاگ گیا ان کے مرادے سے تھکا کر کے، اور کہاں ہوتے کرتے پھر اس نے ترکی میں مناظرہ کا چیلنج دے دیا۔ خلیفہ پریشان ہو گئے جو موجود تھا خلیفہ اس وقت، تو مولانا رحمۃ اللہ کرامی نے پیغام بھیجا کہ میں تیار ہوں کہ میرا نام مت بتانا، میرا نام بتاؤ گے تو آئے گا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کو بتا دیا ہمارا مناظر موجود ہے، آ جائیے آپ۔ تاریخ وقت مقررہ پر وہ پہنچا اور نام بار بار پوچھتا رہا، نام نہیں بتایا، اور جب اسٹیج پر مولانا رحمۃ اللہ کرامی نے رحمۃ اللہ علیہ نمودار ان کو دیکھا تو گھبرا گیا اور کہا میں ٹوائلٹ سے آتا ہوں۔ کہاں سے آتا ہوں؟ وہ ٹوائلٹ گیا، اب تک واپس نہیں آیا۔ تو مولانا رحمۃ اللہ کرامی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی اظہار الحق، اس کا ترجمہ تقریباً تمام زبانوں میں ہوا ہے، اور آج کے جتنے دعات اور مبلغین ہیں بڑے بڑے جو بھاری بھاری نام ہیں سب انہیں کی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اظہار الحق میں بہت ہی مدلل مباحث کر دیا ہے، کہتے کہ انجیل میں اور تورات میں اللہ کے حبیب کا نام کہاں کہاں آیا، کیسے کیسے آیا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی جو بشارت ہے وہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے احمد، اور احمد کو انہوں نے کیا کر دیا، پیر قلوطوس کر دیا، پھر اس کا ترجمہ کیا تو فارقلیز کر دیا، تو ایسے ترجمہ کرتے چلے گئے۔ پھر کہیں ترجمہ کیا تو وہ کیا کہ جس کی تعریف کی جائے، تو جو ان کی مذہبی کتابیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارت ہے اور بہت ہی پرزور طریقے سے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی آخر الزمان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ نبی آخر الزمان کو یہ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ نبی آخر الزمان کے منتظر یہودی تھے،
عیسائی تھے اور بہت سے مذاہب کے لوگ تھے جو اس وقت دنیا میں بڑے مذاہب مانے جاتے تھے کیسے بھی نہیں ہو. اس کے علاوہ وہ عرب کے بدو جو جاہل ان پڑھ گواہ شمار کیے جاتے تھے وہ بھی نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر تھے. تو منتظر تو سب تھے، منتظر تو سب تھے. خیر، تو جناب اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حق و عمل کرنے والا بنائے اور آپ کی زندگی کو عام کرنے والا، آپ کی مشن کو عام کرنے والا، اس کو لے کر چلنے والا بنائے اور دعوت و تبلیغ کو بہت ہی پرزور انداز سے اٹھانے والا اور کام کرنے والا بنائے. ابھی اس وقت جو ہے دنیا میں نسل انسانی میں کلمہ گو حضرات کو اگر کہیں عزت و وقار حاصل ہوگا کسی وجہ سے تو دعوت و تبلیغ ہے. دعوت و تبلیغ سمراج کیا ہے؟ ایک تو اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنا وہ تو ہے، ایک غیروں تک کلمہ پہنچانا. جن ملکوں میں، جن علاقوں میں جب بھی مسلمان جہاں بھی گئے اگر انہوں نے دعوت و تبلیغ کو اپنا مشن بنایا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت و وقار سے نوازا اور وہاں کے آگے چل کر کے وہ حاکم بن گئے. آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو اور جن لوگوں نے دعوت و تبلیغ سے روح گردانی کی، خالی اپنے کاروبار میں لگے رہ گئے، ان کے وہ صاف ہو گئے، ان کی نسلیں صاف ہو گئی. بہت سے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. وما علینا الا البلاغ.